ایران کی نئی فوجی ڈاکٹرائن پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم مل گیا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاسداران کو اپنی صلاحیت اس قدر بڑھانے کا حکم ملا ہے کہ جارحانہ آپریشنز کو ملکی سرحدوں سے دشمن کی زمین تک انجام دیا جا سکے۔ بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے ایران نے جنگ کو امریکی صدر کی مدت صدارت کے اختتام تک طول دینے کا بھی اشارہ کر دیا۔ کہا، جنگ جتنی طویل ہوگی، ایران کا اتنا ہی تجربہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، قبضہ برقرار رکھیں گے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایران اب مشرق وسطی کا بدمعاش نہیں رہا، اس کے پاس بحریہ رہی نہ فضائیہ۔ پاسداران انقلاب فورس تباہ ہو کر فرار ہو رہی ہے، باقی ماندہ فورس کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آہنی دیوار کا نام دے رہے ہیں، ایران کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور ناروے 78 سالہ شراکت داری کو بڑھانے کی خواہش مند نارویجن وزیر خارجہ سپین بارت ایٹ کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ ناروے کی متعدد کمپنیاں کامیابی سے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ امریکہ ایران کشیدگی میں پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ ایران سے وطن واپسی۔ صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا پیغام پہنچایا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی اور محسن رضائی سے بھی ملاقات کی اور مکہ دفاعی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ ایران کے پاکستان کو اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل محسن رضائی نے تجویز دی ہے کہ پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور انڈونیشیا مل کر کام کریں گے۔ حکومت نے پیٹرول 94 پیسے سستا کر دیا، ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 324 روپے 98 پیسے، ڈیزل کی قیمت 382 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے دن بھی جاری، ملکی معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہونے لگی۔ گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد اور وفاقی وزیر بحری امور کے درمیان کراچی پورٹ ٹرسٹ کے دفتر میں مذاکرات ہوئے۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی منظوری کے لیے ہڑتال کو 6 ماہ تک بڑھانے کا انتباہ دے دیا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ سلمان اکرم راجن نے 6 ناموں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ سہیل آفریدی، شاہد کھٹک، مینا خان، شفیع جان، شفقت ایاز اور عبدالسلام آفریدی کے نام شامل۔ فہرست میں شامل رہنما اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ جیل کی طرف سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ پنجاب پیپر لیس اور آٹومیشن ٹیکنالوجی کے دور میں داخل، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ٹیکنالوجی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ویڈیو لنک اجلاس میں بریفنگ۔ بتایا گیا کہ ای فائلنگ نظام سے 1,73,173 سمری نوٹس جاری کر دیے۔ ای پریکیورمنٹ نظام سے 25,000 سے زائد سپلائرز منسلک ہیں، جبکہ 6 ارب روپے کی ڈیجیٹل خریداری کی گئی۔ ای آکشن نظام سے مختصر مدت میں 587 ارب روپے کی آمدنی ہوئی۔ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی ٹیکنالوجی کا امتزاج مضبوط دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ مستقبل میں مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کی زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی تیاری بڑے پیمانے پر پیداوار، مرمت، لاجسٹک سپورٹ اور کم لاگت صلاحیتیں اس شراکت داری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ، دفتر میں صرف ایک مزدور کام کر رہا تھا۔ وزیر داخلہ کا اپ گریڈیشن کے کام میں سست روی پر برہمی کا اظہار، کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ منصوبے میں پیش رفت نہ ہونا افسوسناک ہے۔ کراچی میں تاجر رضا کیس کی تحقیقات جاری، مرزا کی سمارٹ واچ، موبائل فون NCCI کے حوالے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا کے اہل خانہ اور وکیل نے NCCCIA حکام سے ملاقات میں پنجاب کی لیبارٹری سے
فرانسیسی تحقیقات کروانے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ ملک میں مزید بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل وسطی اور بالائی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر شامل سندھ کے بیشتر مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کور کمانڈر بلوچستان کا پنجگور میں جناح آئی ٹی ہب کا دورہ، یونیورسٹی آف مکران میں سر سید احمد خان لاؤنج اور علامہ اقبال آڈیٹوریم کا افتتاح کر دیا۔ کور کمانڈر نے پنجگور میں مقامی لوگوں سے ملاقات کی، شہریوں کا نئے ترقیاتی منصوبوں کا خیر مقدم۔ یوم آزادی پر مسلح افواج کا وطن کے دفاع اور سلامتی کے عزم کا اعادہ، ملک کی خود مختاری، سلامتی، ترقی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہر محاذ تک جوان دشمن کے سامنے مضبوط دیوار ہے۔ ہم صرف سرزمین کے محافظ نہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے مسلح افواج ہر محاذ پر سینہ سپر ہے، روشن مستقبل اور خوابوں کے نگہبان بھی ہیں۔ امن و امان کے قیام اور قومی ترقی کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ جشن آزادی پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ میرا پیارا وطن پاکستان جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر حکام کی پاکستانی قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد، کہا 14 اگست بزرگوں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ جغرافیائی حدود تک محدود نہیں بلکہ تاریخ اور مشترکہ نظریات کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ پاک سعودی عرب مشترکہ دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور تعاون کی علامت ہے۔ پاکستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا، سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سربلند رہے۔ دل دل پاکستان، وطن عزیز کے ساتھ لازوال عقیدت اور وابستگی کے اظہار کا دن۔ ملک بھر میں جشن آزادی کو شایان شان منانے کی تیاریاں مکمل، مختلف شہروں میں تقاریب ہوں گی، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار، اہم عمارتوں پر چراغاں، بچوں، خواتین، نوجوانوں نے سبز ہلالی لباس تیار کروا لیے، آزادی ٹرین تھا روانہ۔ عراق میں امریکی قیادت میں اتحادی افواج کا مشن ختم کرنے کا اعلان، 30 ستمبر غیر ملکی فوجی انخلا کی حتمی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کا امریکی سینٹرل کمانڈ کی سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر سے ملاقات، کہا 1 اکتوبر سے عراق غیر ملکی فوج کی موجودگی سے آزاد ہوگا۔ دونوں ملکوں کا مستقبل میں تعلقات کو اقتصادی، ترقیاتی، سیکیورٹی تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھانے پر اتفاق۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کا اعادہ، فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں اسرائیل کی جارحانہ پالیسی پر کڑی تنقید کی، کہا غزہ کے عوام جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، عالمی برادری فلسطین کی صورتحال سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرق بیت المقدس کو دارالحکومت بنانے کا مطالبہ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی اور ایران کے خلاف جارحیت کا حامی فرانس انسانی حقوق اور عالمی قانون سے متعلق درس دینا بند کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا فرانس کا یہ گمان ختم ہو جانا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کسی قسم کی اخلاقی برتری حاصل ہے۔ ایسے ممالک کا بھاشن دینا شرمناک اور منافقت ہے۔ ایران میں مظاہرین کو سزائے سنائے جانے پر فرانس سمیت 25 ممالک نے مذمت کی تھی۔ امریکہ نے اتحادی لاطینی امریکی ممالک سے عالمی فوجداری عدالت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاناما میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ نے کہا، آئی سی سی قومی خود مختاری کو نقصان پہنچا رہی ہے، حکومتوں اور عدالتوں کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اداروں کو غیر منتخب بین الاقوامی بیوروکریٹس کے بجائے اپنے شہریوں اور اپنے آئین کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ مستعفی رمضان کے اختتام پر وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کیرولین لیوٹ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو وقت دینا چاہتی ہیں، وائٹ ہاؤس سے رخصتی کے باوجود سیاسی میدان میں متحرک رہیں گی۔ کولمبیا میں زلزلے سے اموات 265 ہو گئی، 1500 سے زائد افراد زخمی، 5000 گھر، 24 طبی مراکز اور 550 تعلیمی ادارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
जिम्बाब्वे में मुसाफिर कश्ती उलट गई, 44 अफराद हलाक। रेस्क्यू टीमों ने 77 अफराद को बचा लिया। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 90 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, जबकि 150 से ज्यादा अफराद सवार थे। तेज लहरों के बाइस कश्ती में पानी भरना शुरू हुआ तो मुसाफिरों ने कप्तान को वापस किनारे पर जाने की दरखास्त भी की। अमरीकी रियासत टेक्सास में अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सेलाटो के इलाके में हादसे का शिकार हुआ। यूरोप में गर्मी की 5वीं लहर हीट वेव का खतरा बढ़ गया। लंदन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यूरोप के दीगर इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। लंदन से फ्रांस तक जंगलात में आग का खदशा बढ़ गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये रमा साल अगस्त के दौरान बुलंद तरीन दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है। यूरोप में मुकम्मल सूरज ग्रहण, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में अवाम ने नजारा किया। बरतानिया में जुज़वी ग्रहण लगा, रात होने के बायस पाकिस्तान के लोग नजारा नहीं कर सके। यूरोप में 1999 के बाद ये पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन की एक और कामयाबी, चीनी साख्ता तिजारती तैयारे की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज मुकम्मल। तैयारे 919 ने बीजिंग से मंगवा लिया कि दारुल हुकूमत उलान बातर तक उड़ान भरी। पहले बैनुल-अक़वामी तिजारती फ़ज़ाई रूट का भी आगाज कर दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की। 2 साल बाद दोबारा टॉप 10 में आ गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 193 रन बनाने के बाद 15 में से 10वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम सितंबर 2000 में टॉप 10 से बाहर हो गए थे। और पॉप मौसीकी को अवाम में मकबूल बनाने वाली नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ गीत गाकर बेपनाह शोहरत समेटी। 13 अगस्त 2000 को कैंसर के बायस लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई।